مسلمانوں میں بڑی کنجوسی پیدا ہو گئی ہے بھائی. بجائے کھلانے کے کھانا سیکھ لیا ہے. بہنوں کو کھلانا چاہیے لیکن بجائے کھلانے کے بہنوں کی وراثت, بولو نا, ہڑپ کیسے کھا جاؤں, بیوی کا مہر کیسے کھاؤں, بہن کی وراثت کیسے کھاؤں, اور بیگم اس چکر میں ہوتی ہے میاں کی جائیداد زندگی میں کیسے کھا جاؤں میں. بڑی محبت سے کہیں گی کہ آپ اگر یہ مکان میرے نام کرا دیں کتنا اچھا ہوگا. آپ کہتے ہیں بیگم میں نے اپنے پیسوں سے خریدا, تمہارے نام کیوں کرائیں؟ تو کیا مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ کیا میں لے کے بھاگ جاؤں گی؟ کیا اللہ نہ کرے مجھے چھوڑنے کا ارادہ ہے؟ آدمی ایسے تانے سن کے کہتے ہیں نہیں بھائی نہ تو چھوڑنے کا ارادہ ہے نہ تم پہ ایسا میں کہہ سکتا ہوں کہ تم پہ ٹرسٹ نہیں ہے. کچھ کوئی ایسی بات نہیں ہے بیگم. تو پھر کیوں, پھر آخر کیوں؟ ایسے موقع پہ مجھے فون کرتے, اچھا پھر یہ متاثر ہو کے لکھوا دیتے ہیں یہ مکان بیگم کے نام سے, اور پھر دوستوں کو بھی بتایا گا یار ہمارے میاں بیوی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے الحمدللہ, اتنے اچھے تعلقات ہیں. سب جگہ نہیں ہوتا لیکن بعض کیسز میں پھر بڑا بھگتنا پڑتا ہے آدمی کو, اگر آپ مجھ سے مشورہ لیتے تو میں آپ سے کہتا کہ جب آپ کی بیگم آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ مکان میرے نام کروا دو, کیا مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ تو بیوی سے بولو کیا تمہیں مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ میرے نام پہ اچھا نہیں لگ رہا تمہیں؟ میں کوئی لے کے بھاگ جاؤں گا؟ تمہارے بچوں کا ہی کام آئے گا, مر گیا تو تمہارا ہی وراثت میں حصہ نکلے گا. بھائی جو گنتی ہے اس نے سیکھی ہے وہ آپ بھی تو سیکھ لو نا کہیں سے. پھر وہ کہ آپ کو کیا مجھ سے محبت نہیں ہے؟ تو بیگم سے بولو کہ بیگم دیکھو جس کو محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے وہ گفٹ دیتا ہے, لیتا نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ تم یہ کیسی محبت کا ثبوت ہے کہ تم مجھ سے میرا مکان مانگ رہی ہو؟ محبت کے ثبوت دیکھو, آپ مجھ سے ملیں مفتی صاحب, آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں مفتی صاحب, بڑے آپ سے عقیدت ہے, بڑا اچھا بیان, آپ کا مزہ آتا ہے, آپ اپنا موبائل مجھے گفٹ دے دیں. تو یہ کوئی پاگلوں والی باتیں نہیں ہوں گی. آپ بولو بھائی مفتی صاحب آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں, تو میرے دل میں ایک دم لالچ آئے گی آپ اپنا موبائل نکال کے مجھے شاید دینے والا ہو, اتنا اچھا لگ رہا ہوں میں اس کو. کیا خیال ہے؟ تو یہی معاملہ ہو رہا ہے بھائی. بیوی پر بھی تو لازم ہے کہ وہ شوہر سے محبت کرے, تو عورت کو چاہیے کہ شوہر جب مکان آپ کے نام کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں آپ میرے سر کے تاج ہیں, آپ کو یہ مکان میرے نام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے, آپ کا پیسہ میرا ہی ہے, آپ نے آج تک کبھی فرق نہیں کیا, آپ اپنے پاس ہی رکھیں, مجھے تو آپ چاہیے. پھر مزہ آئے گا نا. الٹی کہانیاں چل رہی ہیں, پھر مزہ آئے گا بھائی. محبت کا اظہار کے لیے کچھ پیش کرنا پڑتا ہے. جائیدادیں لکھوا کے پھر وہ اختلافات کا تو کوئی ٹائم تھوڑی ہوتا ہے, جب اختلافات ہوتے ہیں تو بڑی اچھی محبتوں میں بھی اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. بیٹے کے نام جائیداد کر دی زندگی میں ہی, میں منع کرتا ہوں کیوں کر رہے ہو بھائی, تمہارا پیسہ ہے اپنے پاس رکھو. انت و مالک علی ابی کا حدیث میں آتا ہے, اولاد کو نبی نے کہا کہ تو بھی, تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. باپ کو نہیں کہا کہ تمہارا مال تمہارے اولاد کا ہے, وہ تو مرنے کے بعد ہے, کیونکہ اب باپ رہا ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے باپ کی جگہ جو اس کے جانشین ہے. زندگی میں تو سب باپ کا ہے, اولاد کیسے جتاتی ہے ہمارا. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ مجھے کاروبار کے لیے پیسے چاہیے, تو اگر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ 8-10 لاکھ مجھے دیں تو ان کمبختوں کو بھی فری پاکٹ میں اس کا حصہ دینا پڑے گا نا. سمجھ رہے ہیں؟ ان کے الفاظ یہ تھے کہ پھر وہ گھر بیٹھ کے کھائیں گے, یعنی محنت میری ہوگی, ان کو جو 20%, 25%, 70% وہ تو گھر بیٹھے کھائیں گے, محنت میں کروں گا. تو اس لیے میں لوگوں سے نہیں, میں چاہتا ہوں بینک سے سودی قرضہ لے لوں. تو کیا شریعت میں گنجائش ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میں نے کہا بھائی جان آپ جو محنت کر کے کمائیں گے نا وہ پیسہ کس کا ہوگا, وہ فری پاکٹ میں نہیں, وہ 10 لاکھ روپے انویسٹ کر کے کما رہے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب دیکھو پیسے جیب میں نہیں ہے, صرف محنت ہے, تو صرف محنت سے ملتا ہے کچھ؟ تو جس نے پیسہ دیا تو اس کا بھی تو حق ہے نا کہ پرسنٹیج کے حساب سے اس کو بھی پروفٹ دیں. تو جو مزدور آدمی ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ انویسٹر کو دیتے ہوئے اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے یہ فری میں کھا رہا ہے. تو اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ محنت سے کھا رہے ہو تو پھر آپ پیسوں کے بغیر محنت کر لو. وہی مثال آ گئی نا, وہ ایک آدمی نے بائک خریدی تو ہر تھوڑے دن میں کوئی بندہ آتا کہتا ہے اپنی بائک دے دیں پیٹرول میں ڈال دوں گا.
बाइक देते हैं पेट्रोल में डाल दूंगा, वो बेचारा देना पड़ता है उसको जब पेट्रोल भी डाल रहा है। एक दिन इसको गुस्सा आया तो एक आदमी ने कहा अपनी बाइक देते हैं पेट्रोल डाल दूंगा, तो डब्बा लेकर आया, बोले इसमें पेट्रोल डाल के चला लो भाई। बाइक सिर्फ पेट्रोल की जरूरत नहीं होती, और भी चीजें घिसती हैं उसकी। तो अब्बा के कारोबार को अगर आपने तरक्की दी है तो वो अब्बा का पहले से था, तब आपने तरक्की दी है, तो अब्बा का है वो असल, आपको तरक्की का सवाब जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह। तो आप ये ना समझ के बैठ जाएं कि मैंने, लोग ताने दे रहे होते हैं, अब्बा आपका तो पकोड़े की दुकान थी, हमने तो इसको पूरा इंपोर्ट करने शुरू कर दिए पकोड़े हमने तो वैसे करना शुरू करो ना अब्बा के बगैर। ये लालच है, लालच, जहां लालच आती है ना इंसान के दिल में अखलाकियात से गिर जाता है। तो इसका इलाज ये है कि इस दौलत को दिल से निकाल के बाहर फेंक दो। समझ रहे हो, दुनिया मुसाफिर खाना है, जो मिल गया खा लेंगे, नहीं मिला और भाई ट्रेन में किसी वक्त खाना मिल जाता है, नहीं तो कोई बात नहीं यार स्टेशन पे पहुंच के खा लेंगे। तो आगे खबर है, स्टेशन आने वाला है, ज्यादा टाइम नहीं है। आप समझ रहे, बहुत दिन है मौत में, कोई ज्यादा दिन नहीं है मौत में। जो मरते हैं उनसे पूछो, कह रहे हैं यार अभी तो पैदा हुए थे, अभी पता नहीं इतनी जल्दी कैसे मर गए हम, अभी तो हमने ये सोचा हुआ था ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, मर क्यों गए हम। ये जितने कब्रिस्तान में हैं, काश इनसे इंटरव्यू, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी साइंसदान इजाद कर लें कि हर एक से इंटरव्यू लिया जा रहा है, हर गांव देहात में पहाड़ में टेलीविजन वाले पहुंच रहे हैं, किसी तरह कब्रों के अंदर कनेक्शन बहाल हो जाए और मुर्दों से इंटरव्यू लिया जाए कि आपने जो जाती मकान बनाया, सारी जिंदगी पेट काट काट के आपने इतना बड़ा बंगला खड़ा किया, तो कैसा कैसा रहा। वो कहेगा यार मुझे पता होता ये इतने दीवारें और सरिये छोड़ छोड़ के इधर आके थोड़े दिन में लेटना है, तो थोड़ा अच्छा खा पी के मर जाता, वो ज्यादा अच्छा था। उसको थोड़ी पता होता है कि मैं जो इतना कुछ कर रहा हूं, तो मैंने अभी, लोग ताने दे रहे होते हैं, अब्बा आपका तो पकोड़े की दुकान थी, हमने तो इसको पूरा इंपोर्ट करने शुरू कर दिए पकोड़े हमने तो वैसे करना शुरू करो ना अब्बा के बगैर। ये लालच है, लालच, जहां लालच आती है ना इंसान के दिल में अखलाकियात से गिर जाता है। तो इसका इलाज ये है कि इस दौलत को दिल से निकाल के बाहर फेंक दो। समझ रहे हो, दुनिया मुसाफिर खाना है, जो मिल गया खा लेंगे, नहीं मिला और भाई ट्रेन में किसी वक्त खाना मिल जाता है, नहीं तो कोई बात नहीं यार स्टेशन पे पहुंच के खा लेंगे। तो आगे खबर है, स्टेशन आने वाला है, ज्यादा टाइम नहीं है। आप समझ रहे, बहुत दिन है मौत में, कोई ज्यादा दिन नहीं है मौत में। जो मरते हैं उनसे पूछो, कह रहे हैं यार अभी तो पैदा हुए थे, अभी पता नहीं इतनी जल्दी कैसे मर गए हम, अभी तो हमने ये सोचा हुआ था ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, मर क्यों गए हम। ये जितने कब्रिस्तान में हैं, काश इनसे इंटरव्यू, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी साइंसदान इजाद कर लें कि हर एक से इंटरव्यू लिया जा रहा है, हर गांव देहात में पहाड़ में टेलीविजन वाले पहुंच रहे हैं, किसी तरह कब्रों के अंदर कनेक्शन बहाल हो जाए और मुर्दों से इंटरव्यू लिया जाए कि आपने जो जाती मकान बनाया, सारी जिंदगी पेट काट काट के आपने इतना बड़ा बंगला खड़ा किया, तो कैसा कैसा रहा। वो कहेगा यार मुझे पता होता ये इतने दीवारें और सरिये छोड़ छोड़ के इधर आके थोड़े दिन में लेटना है, तो थोड़ा अच्छा खा पी के मर जाता, वो ज्यादा अच्छा था। उसको थोड़ी पता होता है कि मैं जो इतना कुछ कर रहा हूं, तो मैंने